بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہمارا سبق نمبر 22 ہوگا۔ فصل اسم کانا و اخواتہا، کانا کا اسم اور اس کے اخوات کا اسم۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مقصد اول مرفوعات کی جو بحث ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو 8 مرفوعات میں سے آج جو ہمارا مرفوع جو نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے، 6 نمبر ہمارا مرفوع، یعنی اس کے بعد 2 رہ جائیں گے، ان کو ایک ہی فصل میں کلیئر کریں گے کیونکہ وہ مختصر 2 فصلیں ہیں۔ تو بہرحال آج ہم اس کو جو کانا کا اسم ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتا ہے، مثال کے طور پر کان اللہ رحیمن، تو اب یہ اللہ اس میں جلال شریف یہ مرفوع ہے اور اس کا اسم بن رہا ہے، تو اسی کے تحت یہاں پر بات ہوگی، دیگر چند ضمناً مسائل ہوں گے۔ تو رحیمان چونکہ خبر ہے، تو خبر چونکہ منصوب ہے اور منصوبات کے لیے علیحدہ ایک بحث ہے، تو وہ اس کو اسی کے اندر کلیئر کریں گے۔ تو بہرحال آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل اسم کانا و اخواتہا، کانا کا اسم اور اس کے اخوات کا اسم۔ پچھلے سبق کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر عبارت محذوف ہوگی، اب یہاں پر بھی اسی طرح عبارت ہوگی جیسے کہتے ہیں اسم کانا و اسم اخواتہا، ٹھیک ہے، تو اخواتہا اسی وجہ سے یہ مجرور ہے کہ پیچھے اس کا اسم جو ہے وہ محذوف تھا، ٹھیک ہے، یا اس کو عطف پیچھے مان لے۔ تو بہرحال کانا اور اس کے اخوات کا اسم، اب اس کے اخوات سے کیا مراد ہے؟ تو جس طرح پیچھے والے سبق کے اندر میں نے عرض کیا تھا رفع مشبہ بفعل کے اسم یعنی انا کا جو اخوات تھے، تو اسی طرح یہاں پر انہوں اسی اسلوب کو لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں واہیہ، یعنی کون، یعنی یہ اخوات کیا ہیں؟ کہتے ہیں صار و اصبح و امسى و أضحى و ظل و بات و راح و آض و عاد و غدا و ما زال و ما برح و ما فاتي و ما فك و ما دام و ليس۔ اب یہ 17 جو افعال ہیں ان کو بولتے ہیں افعال ناقصہ۔ اب یہ افعال ناقصہ یعنی ناقص، ایک ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے ناقص، تو یہ افعال کامل کیوں نہیں ہیں، یہ ناقص کیوں ہیں؟ تو اس کی بحث جو ہے وہ آگے جب افعال کی بحث ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو وہاں پر اس کی ہم بحث کو کلیئر کریں گے کہ یہ مطلب ان کا افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پھر ان کے نام یہ جو سارے آپ نے لکھے ہیں تو ان کے معنی کیا ہیں، معنی کی ڈیٹیل کیا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے خلاصۃ النحو اگر پڑھی ہے تو وہاں پر ان کے معنی دیکھے ہوں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ افعال ناقصہ کا استعمال، یہاں سے میں آپ کو خلاصۃ النحو سے پڑھ کے بتاتا ہوں ان کے معنی۔ تو جیسے کانا ہے تو اس کا عربی عبارت کے اندر 3 طرح معنی کر سکتے ہیں، یعنی جیسی عبارت ہوگی اسی حساب سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کانا ہے تو اس کا آپ عبارت دیکھیں گے تو وہاں تھا معنی اگر فٹ ہو رہا ہو تو تھا کریں گے، ہے تو ہے ہو گیا، تو اسی طرح جیسے کان الشجر مثمرا، پھل جو درخت ہے وہ پھلدار ہو گیا، درخت جو ہے پھلدار ہو گیا یا پھلدار ہے، ٹھیک ہے، یا تھا، اس طرح کوئی بھی آپ کی عبارت کے حساب سے ترجمہ بن رہا ہو تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سوارا یہ ہو گیا کے معنی میں ہے، اسی طرح ذلہ یہ بھی ہو گیا کے معنی میں ہے، لیکن ان کے اندر درمیان فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باتا اس کا بھی معنی ہو گیا، اسی طرح آگے والا کا بھی معنی ہے ہو گیا، لیکن ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو ذلہ جو ہے یہ دن کے وقت کوئی کام ہو رہا ہو تو اس وقت بولتے ہیں، باتا اس کا رات کے وقت کوئی کام ہو، اسی طرح اصبح ہے تو یہ صبح کے وقت کام ہو، اضحى چاشت کے وقت، جس طرح نا والضحى تو یہاں سے یہ تو چاشت کے وقت کوئی کام ہونا، اسی طرح امسا تو یہ شام کے وقت کوئی کام ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے مثالیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، عادہ سے لے کر جو آگے حروف ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے متن میں ابھی سماعت کیا تو یہ عادہ سے راحہ تک ان کا معنی بھی ہو گیا ہے، لیکن پھر اس کا فرق ہے۔ ما زالہ سے ما فاتیہ یہ استمرار کے لیے ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز پے در پے یعنی لگاتار کنٹینیوسلی اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کے لیے بولتے ہیں۔ ما دامہ تو یہ جب تک کے معنی میں، جیسے کہتے ہیں اتی ابا کا ما دام حیًا، یعنی تو اپنے والد گرامی کی اطاعت کر جب تک وہ حیات ہیں، یعنی جب تک کے معنی میں ہے۔ لیسا نہیں ہے کے معنی میں، جیسے کہتے ہیں لیس المتکبر ناجحا کہ تکبر کرنے والا نجات پانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں اس معنی میں ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں سے میں نے مثالیں آپ کو پڑھ کے بتائیں تو ان کے درمیان فرق ہے، تو یہ جو فرق ہے اس کی ڈیٹیل اور اسی طرح افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں تو یہ ساری آگے والی جو فعال کی بحث ہوگی تو وہاں پر کلیئر کریں گے۔ تو بہرحال ایک دفعہ میں نے پہلے بھی جب کتاب شروع کی تھی شاید اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم اس کا سبق پڑھ رہے ہوں تو اسی کو آپ نے کسی اور کتاب سے بھی پڑھنا ہے تاکہ آپ کے اندر زیادہ ایک گروم ہو۔ مثال کے طور پر اب ہم افعال ناقصہ پڑھ رہے ہیں تو اب اس کے اندر اتنے زیادہ مسائل نہیں ہیں کیونکہ یہ متن آپ کو بھی پتہ ہے اور مختصر ہے، تو اس لیے اس کے اندر چند ہی باتیں ہوں گی، بقیہ پھر حاشیے میں بھی ہوتی ہیں، پھر ان کی دیگر بڑی شروحات کے اندر بھی ہوتی ہیں،
تو اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ساتھ میں اب خلاصۃ النحو پڑھی آپ نے، تو اب اسی سے یہ سبق بھی پڑھ کے ہیں، اور ہو سکے تو ایک دو اور اردو کی کتابیں رکھ لیں جو ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں طلباء کے لیے، تو ان میں سے بھی آپ اس سبق کو ایک دفعہ دیکھ کر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ جذبہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ 1 سال کے اندر یا 6 ماہ کے اندر آپ کہاں تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہرحال جو مانے گا تو وہ اس کا پھل بھی دیکھے گا ضرور۔ تو بہرحال آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اسم کانا و اخواتہا، یہ تو اب یہاں پر انہوں نے کانا کو لے آئے، تو پھر آگے کانا کے علاوہ جو 16 تھے، یعنی ٹوٹل تو 17 افعال ناقصہ، لیکن کانا کو لے کر آئے اور اس کے بعد آگے والوں کے لیے 16 کے لیے کہہ دیا کہ اس کے اخوات۔ بھائی آپ سارا کہہ دیتے، یعنی اسم سارا و اخواتہا اس طرح عبارت کر دیتے، یا یوں کہہ دیتے کہ اسم اصبح و اخواتہا، اس طرح آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اسم کانا و اخواتہا عبارت کیوں لے کے آئے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب، اور اسی طرح پیچھے والی جو ہمارے سبق تھا نا کہ جو انا اور اس کے اخوات، وہاں پر بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس جواب کو جو ابھی میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس اعتراض امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ کانا جو ہے، اسی طرح دیگر جو پیچھے والی بحث آپ نے پڑھی ہے کہ انا اور اس کے اخوات، تو یہ جو انا ہے یا کانا ہے تو یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے بھی بارہا عربی بارہا دیکھی ہوں گی، یا قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے، تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ بارہا اس کو دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو دوسروں کی بنسبت ترجیح دی گئی ہے، اسی کی طرف نسبت کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر آگے آئیے، اب یہ جو ضمنی اعتراض تھا یہاں پر اسم کانا و اخوات، وہ میں نے عرض کر دیا، وہی سے لے کر اس کے اخوات بیان کیے 16، پھر ان کے معنی ہے وہ میں نے عرض کر دیا، ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی، پھر افعال ناقصہ کی بھی بات آگے آئے گی۔ اب آئیے آگے، فرماتے ہیں کہ فہذہ الافعال تدخل ایضا علی المبتدأ والخبر، کہتے ہیں یہ افعال، یعنی افعال جو ناقصہ ہیں، یہ بھی ایضا کا معنی کریں گے بھی، کہتے ہیں یہ افعال ناقصہ جو ہیں، یہ افعال ہیں، یہ بھی داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، یعنی جس طرح پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی حروف شبہ بالفعل، تو وہ آپ نے سنا تھا کہ زید قائم، جس طرح یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ مبتدا خبر تھے، ان کے اوپر داخل ہوتا ہے، پھر آگے عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی مبتدا اور خبر پر، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، تو پھر داخل ہونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، یعنی جس طرح زید قائم ہے، تو اب اس کے اوپر اگر ہم داخل کرتے ہیں کانا کو تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فترفع المبتدا، کہتے ہیں پھر یہ حروف جو ہیں ان میں، یعنی یہ سارے حروف نہیں بلکہ کسی بات پر ایک ہی حرف داخل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویسے انہوں نے مانا۔ تو اب یہ جو حروف میں سے کوئی حرف جب کسی آپ نے جملے پر داخل کیا، جیسے مثال کے طور پر زید قائم پر، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فترفع المبتدا، تو یہ پھر مبتدا کو رفع دیتے ہیں۔ تو اب رفع تو دے دیا، پھر وہ جو مبتدا جس کو ہم پہلے مبتدا کہتے تھے، تو اب اس کا نام کیا رکھ دیں گے؟ پیچھے والے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ انا یا اس کے اخوات کا اسم ہوگا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَيُسَمَّى اسم کانا، پھر اس مبتدا کو کانا کے اسم ہونے کا نام دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا نام رکھا جاتا ہے کانا کا اسم۔ اب جو زید قائم میں خبر تھی تو اس کو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ان کے داخل ہونے کے بعد وہ چونکہ منصوب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ وَيُسَمَّى خَبَرَ کانا، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور اس کو پھر نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس کا نام کانا کی خبر رکھتے ہیں یا رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے زید قائم کی میں نے مثال دی، تو اب اس کے اوپر کانا داخل کیا تو یہ ہو جائے گا کانا زید قائما، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح داخل ہونے کے بعد ان کا اعراب بھی چینج ہو گیا، تو ان کے نام بھی چینج ہو گئے، پہلے تھا مبتدا خبر، اب ہو جائے گا ان کا کانا کے اسم یا اس کے اخوات کی اسم، یا اسی طرح پھر آگے اس کی خبر۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فَإِسْمُ كَانَ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا، کہتے ہیں جو کانا کا اسم ہے تو وہ ان میں سے کسی کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر زید قائم پر ہم نے کانا کو داخل کیا، تو یہ کانا کے داخل ہونے کے بعد زید جو ہے یہ مسند ہے، کیونکہ یہ اسم بن رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسم جو ہوتا ہے یا مبتدا وغیرہ جو ہوتے ہیں تو یہ مسند واقع ہوتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے یا مفعول وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ مسند ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کی انہوں نے بحث بیان کی ہے۔ وَيَجُوزُ، اب چونکہ یہاں پر چونکہ ہم مرفوعات میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مرفوعات کی بحث پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے صرف اس کے اسم کو بیان کیا، وگرنہ پھر جب آگے منصوبات کی بحث آئے گی تو وہاں پر یہ بیان کریں گے، یعنی وہاں اسم کی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پر منصوبات کی بات ہوگی، اور یہاں پر مرفوعات ہے تو لہٰذا مرفوعات کی بات ہوگی۔ تو مطلب یہاں پر انہوں نے خبر کے بارے میں نہیں بتایا کہ ان کے داخل ہونے کے بعد خبر مسند ہوتی ہے یا مسند بھی ہوتی ہے، تو یہ نہیں بیان کیا۔ اب اس سے ہمیں بھی یہ سب سیکھنے کو ملا کہ جہاں پر ہم نے 2 لفظ بات کرنی ہے تو وہاں اتنی بات کریں،
ٹھیک ہے، کسی سے زیادہ بات نہ کریں، کسی سے اوور کلیور نہ ہو یا کسی سے فری نہ ہو، کیونکہ اس سے اپنا ہی وقار کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کا ایک اپنا اسلوب ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا۔ اب کہتے ہیں کہ جائز ہے ان سب میں، یعنی جتنی بھی افعال ناقصہ آپ نے پڑھے ہیں، کہتے ہیں ان میں جائز ہے ان کی خبروں کو مقدم کرنا، ان کی خبروں کو مقدم کرنا علی اسمائها، ان کے اسماء پر، یعنی جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں تو ان میں ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کرنا جائز ہے، جیسے قائمن کو آپ پہلے لیں، کانا قائمن زیدن، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں کیوں کر سکتے ہیں؟ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ انا کی خبر اس کے مقدم میں نہیں کر سکتے، مگر ظرف ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا جو عمل دینے والا کام ہوتا ہے نا، یہ ضعیف ہوتا ہے، یعنی عمل میں قوی نہیں ہوتے بلکہ ضعیف ہوتے ہیں، تو وہاں اس کا جواب یہ دیا تھا، لیکن یہاں پر چونکہ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب بالکل سیم ہوگا کہ یہ عمل دینے میں قوی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرینہ جو التباس نہ ہو رہا ہو، یعنی التباس ہوتا ہے بعض کا اس کا عموماً مثالیں کم ہی ملتی ہیں، مثال کے طور پر ما کانا موسیٰ عیسیٰ، اب یہ موسیٰ عیسیٰ یہ دونوں مقصورہ ہیں، ٹھیک ہے، تو مقصور ہیں، تو یہاں پر آپ ان کو کلیئر نہیں کر سکیں گے کہ بھائی اس میں اسم کون بنے گا، خبر کون بنے گا، تو لہٰذا جو پہلے ہوگا تو پھر وہی متعین ہوگا کہ یہ اسم ہے، یہاں پر مقدم اور مؤخر والی صورت نہیں ہوگی یہاں پر، لہٰذا ٹھیک ہے، جب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہاں التباس والا معاملہ نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کانا قائمن زیدن، یہ اسی کی مثال ہوگی جو میں نے پہلے عرض کر دی۔ آگے کہتے ہیں اب پیچھے والا مسئلہ تھا کہ خبر کو اسم پر مقدم کرنا، اب بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن کے اندر خبر کو اسم پر نہیں بلکہ وہ جو افعال ناقصہ میں سے کوئی فعل ہے تو اس پر بھی مقدم کر سکتے ہیں، یعنی پہلے خبر ہو پھر فعل ہو پھر آگے اسم ہو، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ کہتے ہیں وَعَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا فِي التِّسْعَةِ الْأُوَلِ نَحْوُ قَائِمًا كَانَ زَيْدٌ، اور کہتے ہیں اور جائز ہے وَعَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ، نفس مطلب بنفس نفیس، یا کہہ لیں خود ان افعال پر، کہتے ہیں خود ان افعال پر بھی، ایدن بھی، کہتے ہیں خود ان افعال پر بھی یہ خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، لیکن کتنے افعال میں؟ کہتے ہیں فی التسعۃ الاول، پہلے جو 9 ہیں، ٹھیک ہے، پہلے جو 9 افعال ہیں تو ان پر کرنا، یہ کہتے ہیں ان کے افعال پر بھی خبر کو مقدم کرنا یہ جائز ہے۔ جیسے کہتے ہیں قائمن، یہ پہلے خبر آ گئی، کانا بعد میں فعل ناقص آیا، اور زیدن اس کا اسم بعد میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک علی نفس الافعال جو حاشیہ نمبر 1 اس میں یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہ جو فی التسعۃ الاول کہا ہے نا، تو یہ جو ناسخ ہے، نسخہ لکھنے والا ہے، یعنی جس نے یہ کتاب کا نسخہ لکھا، یعنی اصل سے دیکھتے ہوئے اس نے جب چھاپا اس کو لکھا، یا کاتب جو کہہ رہے ہیں لکھنے والا، تو اس نے یہاں لکھنے میں خطا کی ہے، سہو کیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، مسٹیک ہو گئی ہے، یہاں پر پہلے 9 مراد نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں فی 11 فعلا، یعنی یہاں پر پہلے 11 افعال آتے ہیں، یعنی یہ کہاں سے کہاں تک ہوں گے؟ یعنی کانا الی غدا، یعنی کانا سے لے کر غدا تک، تو یہ ٹوٹل یہاں تک 11 بنتے ہیں، یہاں مسٹیک ہے، تو بہرحال یہ 11 بنیں گے، ٹوٹل 9 نہیں بلکہ 11، تو 11 افعال جو ہیں پہلے ان کی خبر کو ان افعال ناقصہ پر بھی مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی معنی موجود نہ ہو، اگر کوئی معنی ہوگا تو وہاں آپ اس کو مقدم نہیں کر سکتے۔ اب وہ معنی کیا ہے تو وہ آگے والی بات بھی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي مَا فِي أَوَّلِهِ مَا فَلَا يُقَالُ قَائِمًا مَا زَالَ زَيْدٌ، اور کہتے ہیں کہ اور جائز نہیں ہے یہ، یعنی یہ جو پیچھے والی صورت بیان ہوئی نا کہ خبر کو ان کے افعال پر مقدم کر سکتے ہیں، کہتے ہیں فی ما، یہ جائز نہیں ہے اس میں، ما فی اولی ما، یعنی جس کے شروع میں ما ہو، یعنی افعال ناقصہ جو آپ نے پیچھے سماعت کیے ہیں ان میں سے بعض افعال ایسے بھی ہیں کہ جن کے شروع میں ما لگا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں ما باریہ، ما فاتیہ، ما فکہ، ما زالہ وغیرہ، تو یہ جو ہے تو جن کے ساتھ ما لگا ہوا ہے کہتے ہیں ان کے اندر یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر معنی موجود ہے، وہ کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، جیسے مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں یوں نہیں کہہ سکتے، فلا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا قائمن ما زال زیدن، چونکہ ما زال یعنی یہ ما والا ہے، یعنی ایسا فعل ناقص ہے جس کے شروع میں ما ہے، تو یہی انہوں نے بیان کیا کہ جس کے شروع میں ما آ جائے تو اس کے اندر یہ آپ اوپر والی یعنی جو 11 صورتوں والا مسئلہ تھا وہ یہاں پر فٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اب دو طرح کا اس کا جواب ہے، تو وجہ یہ ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ما ہوتا ہے یا یہ جو 4 حروف ہیں، یعنی جو پیچھے والے بیان ہوئے نا، ما زالہ، ما باریہ، ما فاتیہ اور منفقہ، اب ان میں سے یہ جو ما دام ہے تو اس کے شروع میں جو ہے یہ ما مصدریہ ہے،
ما مصدریہ ہے اور آگے جو ما زالہ ہے، ما باری ہے، ما فاتی ہے، ما انفقہ، تو یہ ما نافیہ ہے۔ اب یہ ما مصدریہ ہو یا ما نافیہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ صدارت یعنی صدر ہونا، یعنی سامنے ہونا، جس طرح صدر سینے کو کہتے ہیں، تو یہ سامنے ہوتا ہے، تو اس لیے اب اسی طرح یہ جو حروف ہوتے ہیں تو جن کے شروع میں ما ہوتا ہے، تو ما چونکہ یا نافیہ ہوگا تو یا مصدریہ ہوگا، جس طرح مصدریہ کی پہلے میں نے مثال دی کہ ما داما، یا پھر 4 حروف دیگر میں نے بیان کیے، تو یہ جو ہیں تو یہ نافیہ اور مصدریہ یہ صدارت کو چاہتے ہیں، تو اگر ہم ان سے پہلے خبر لے آئیں گے تو ان کی صدارت فوت ہو جائے گی، تو یہ لہٰذا ان کی جو کرسی ہے، جو ان کی صدارت ہے، جب یہ فوت ہوتی ہے تو اس طرح خرابی لازم آتی ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ ان کے اندر آپ ان سے پہلے خبر کو نہیں لا سکتے۔ اب یہاں تک 16 صورتیں بیان ہوئی، 11 اوپر اور 5 یہ جو ماں والی صورتیں، اب یہ ٹوٹل ہوگی 16، حالانکہ 17 حروف تھے ٹوٹل، یہ جو فعال تھے فعال ناقصہ، ان میں سے جو ایک رہ گیا لیسا، اس کا آگے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وفی لیسا خلاف، اور کہتے ہیں لیسا کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی ائمہ نحات کے درمیان اختلاف ہے کہ لیسا کی خبر کو اس لیسا کے شروع میں اسے مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس بارے میں اختلاف ہے امام سباوی اور بصریوں کا۔ امام سباوی فرماتے ہیں کہ جس طرح ما زالہ، ما دامہ وغیرہ، یعنی جس کے شروع میں ما آتا ہے تو جس طرح اس کی صدارت ہوتی ہے اور اس سے پہلے خبر کو نہیں لا سکتے، کہتے ہیں یہاں پر بھی اسی کے معنی میں لیتے ہوئے تو یہاں پر اس پر خبر کو مقدم نہیں کر سکتے۔ اور بصری حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے، یعنی امام سباوی کو گویا کہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے معنی نفی کی جو رعایت کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ لیسا کا جو عمل ہے چونکہ فعل کی وجہ سے، تو لہٰذا جس طرح فعل ہوتا ہے تو وہ مرفوع رفع دیتا ہے، نصب دیتا ہے، لہٰذا یہ بھی اسی سچویشن میں ہے، تو لہٰذا جس طرح وہاں پر مقدم کر سکتے ہیں لہٰذا اسی طرح یہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور آیت مبارکہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد، اب یہ اصل میں تھا نعبد کا، اب یہاں جس طرح اس کو کاظمی کو شروع میں لیا ہے ایاک، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پر چونکہ عمل کی وجہ سے ہم نے لے کے آئے ہیں نہ کہ معنی کی وجہ سے، تو لہٰذا یہاں پر یہ بصریوں کے نزدیک ہے کہ کر سکتے ہیں، اور امام جو سباوی ہیں تو انہوں نے ما زالہ یعنی ماں والے جو حروف کا اوپر جواب دیا گیا یعنی فعال کا، تو یہاں پر بھی اسی پر یہ اکتفا کرتے یا اختصار کرتے ہوئے تو انہوں نے اس کو باقی رکھا ہے اسی حکم پر۔ آگے فرماتے ہیں اب دیگر اس کی جو ڈیٹیل تھی اس افعال ناقصہ والی بحث کی، تو کہتے ہیں وباقی الکلامی فی ہذہ الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاء اللہ تعالی، کہتے ہیں باقی ان افعال کے بارے میں جو کلام ہے تو وہ آگے جو قسم ثانی ہے افعال کی تو وہاں پر اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔